Hello حضرت friends, عبداللہ بن عمر subscribe my رضی اللہ channel تعالیٰ عنہ Hadith بیان 92. کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور آپ نے ان کے متعلق بہت بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے عرض کیا فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھاگنا اور لوٹنا ہے۔ پھر فتنہ خوشحالی ہے، اس کا ابھرنا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ میں سے نہیں، میرے دوست متقی لوگ ہی ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی امامت و حکمرانی پر راضی ہو جائیں گے جیسے سرین ایک پسلی پر ہو، یعنی نااہل شخص کو حکمران بنا لیں گے۔ پھر فتنہ دہیمہ اس امت کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا، جب کہا جائے گا کہ وہ ختم ہو گیا تو وہ دراز ہو جائے گا۔ اس فتنے میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر، حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایمان کا گروہ جس میں کوئی نفاق نہیں اور نفاق کا گروہ جس میں ایمان نہیں۔ جب یہ صورت ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو، آج ظاہر ہوا یا کل۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5403۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، بے شک سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو شخص ان سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5405۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک اس سے نہیں اٹھائی جائے گی، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور حتیٰ کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، وہ غالب رہیں گے، ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5406۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 برس تک نظام کے تحت چلتی رہے گی۔ اگر انہوں نے اختلاف کیا اور دین کو بے وقت سمجھ کر ہلاکت کو اختیار کیا تو پھر ان کی راہ وہی ہے جو ہلاک ہوئے جیسے سابقہ امتیں، اور اگر ان کے لیے ان کا دین قائم رہا تو وہ ان کے لیے 70 سال تک رہے گا۔ میں نے عرض کیا کیا وہ 70 برس اس سے ہیں جو باقی رہ گیا یا اس سے ہیں جو گزر چکا؟ آپ نے فرمایا اس سے جو گزر چکا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5407۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے بھی ذات انوات مقرر فرما دے جس طرح ان کے لیے ذات انوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر دوسرا فتنہ یعنی واقعہ حرہ یعنی یزید کے دور میں مدینے پر حملہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں شریک کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر تیسرا فتنہ رونما ہوا تو وہ ختم نہ ہوا جبکہ لوگوں میں عقل نہ رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم جماعتیں قتال کریں گی، ان کے مابین بڑی قتل و غارت ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور تقریباً 30 دجال کذاب بھیجے جائیں گے، وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قیامت کے وقت قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے اور تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی اور ریل پیل ہو جائے گی۔ مال والا خیال کرے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص جسے وہ پیش کرے گا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں،
اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے متعلق باہم فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، اور سورج مغرب سے نکلے گا، جب وہ اس طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایماندار نہ ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا لیکن وہ اسے پی نہ سکا ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا لیکن وہ اس سے پی نہیں سکے گا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنے لقمہ منہ کی طرف اٹھا لیا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کرو گے جن کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ پتہ ڈھال ہوتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اجمیوں میں سے خوزہ اور کرمان والوں سے قتال کرو، وہ سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، ان کے چہرے تہ پتہ ڈھال جیسے ہوں گے، اور ان کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5412۔ اور صحیح بخاری ہی میں عمرو بن تغلب سے مروی روایت میں ہے چوڑے چہروں والے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5413۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے، اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر اور درخت پکار کر کہے گا اے مسلمان، اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، البتہ غرقد کا درخت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قحطان میں سے ایک آدمی نکلے گا، وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہانکے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5415۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات ختم نہیں ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جہجہ نامی شخص مالک بن جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے جہجہ نامی ایک شخص مالک بن جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5416۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانے پر قبضہ کر لے گی جو کہ سفید محل میں ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5417۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، قیصر ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے، اور آپ نے لڑائی کا نام دھوکہ و فریب رکھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5418۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے تو اللہ فتح عطا کرے گا، پھر فارس میں جہاد کرو گے اللہ فتح عطا کرے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ فتح عطا فرمائے گا، پھر تم دجال سے قتال کرو گے تو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5419۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمڑے کے قبے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس طرح پھیل جائے گی جس طرح بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، پھر مال کی ریل پیل، حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا، پھر ایک ایسا فتنہ بپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا،
پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے۔ وہ اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5420۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی فوجیں اعماق مدینے کے قریب جگہ یا دابق کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیں گی، تو مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر ان کی طرف روانہ ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی کہیں گے، تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہمارے افراد کو قیدی بنایا تھا راستہ چھوڑ دو، ہم ان سے قتال کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان راہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ان سے قتال کریں گے، وہ تہائی شکست کھا جائیں گے، اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، ان میں سے تہائی قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے کے شہداء ہیں اور تہائی فتح یاب ہوں گے، وہ کبھی آزمائے نہیں جائیں گے۔ وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درخت کے ساتھ لٹکا دی ہوں گی۔ اسی دوران شیطان ان میں زوردار آواز سے کہے گا کہ مسیح دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے۔ وہ نکلیں گے اور یہ بات باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نکل چکا ہوگا۔ اس اثنا میں کہ وہ قتال کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفے درست کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور وہ ان کی امامت کروائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ خود ہی گل سڑ کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسے قتل کرائے گا۔ وہ اپنے نیزے پر اس کا لگا ہوا خون دکھائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5421۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت کی تقسیم پر خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا، دشمن اہل شام کے لیے جمع ہوں گے جبکہ اہل اسلام ان رومیوں کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کر کے ہی واپس آئیں گے۔ وہ قتال کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے مابین رات آڑے آ جائے گی تو دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مسلمان تیسری مرتبہ ایک دستہ موت کے لیے تیار کریں گے، وہ غلبہ حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ جب چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام کے باقی افراد ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کفار پر ہزیمت مسلط کر دے گا۔ وہ خوب لڑیں گے، اس جیسی لڑائی کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی، حتیٰ کہ اگر پرندہ ان کی طرف سے گزرنا چاہے گا تو وہ مردہ حالت میں گر پڑے گا۔ ایک باپ کے بیٹے لڑائی سے پہلے گنے گئے تو وہ 100 تھے، لیکن لڑائی کے بعد وہ ان میں سے صرف ایک آدمی پائیں گے، تو کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی؟ وہ اسی اثنا میں ہوں گے کہ وہ اچانک ایک لڑائی کے متعلق سنیں گے جو کہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک آواز پہنچے گی، دجال ان کی اولاد میں ظاہر ہو چکا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اسے پھینک دیں گے اور ادھر متوجہ ہوں گے۔ وہ خبر حاصل کرنے کے لیے 10 گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں اور وہ روئے زمین پر بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی اور ایک طرف سمندر ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بنو اسحاق کے 70,000 افراد وہاں جہاد کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالیں گے تو وہ نہ تو اسلحے سے لڑیں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے، وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کی ایک جانب گر پڑے گی۔ ثور بن یزید راوی بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا مگر حضرت ابو ہریرہ نے اس جانب کے متعلق فرمایا جو سمندر کی طرف ہے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے
تو اس کی دوسری جانب بھی گر پڑے گی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ شہر ان کے لیے کھول دیا جائے گا، تو وہ اس میں داخل ہوں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زوردار آواز انہیں سنائی دے گی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5423۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی کے وقت ہوگی، اور یثرب کی خرابی بڑی جنگ کے وقت ہوگی، اور بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ کے وقت ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کے وقت ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5424۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینے تک محصور کر دیا جائے، حتیٰ کہ ان کی سب سے دور والی سرحد صلاح ہوگی، اور صلاح خیبر کے قریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5427۔ حضرت ذو مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب تم مسلمانوں رومیوں سے معاہدہ امن کرو گے، تم اور وہ اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے، تمہاری مدد کی جائے گی، اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے، اور تم سلامت رہو گے، پھر تم واپس آؤ گے حتیٰ کہ تم سرسبز سطح مرتفع پر اترو گے، تو عیسائیوں یعنی رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان شخص غصے میں آ کر اس صلیب کو توڑ ڈالے گا، اس وقت رومی عہد توڑ دیں گے اور وہ جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ اور بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، تب مسلمان اپنے اسلحے کی طرف دوڑیں گے اور وہ قتال کریں گے، اللہ اس جماعت کو شہادت کے اعزاز سے نوازے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5428۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تک حبشی تم سے تعرض نہ کرے تم بھی ان سے تعرض نہ کرو، کیونکہ کعبے کا خزانہ باریک پنڈلیوں والا حبشی ہی نکالے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5429۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، تم حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، اور اسی طرح جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ان کو چھوڑے رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5430۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں روایت کرتے ہیں جس میں ہے، چھوٹی آنکھوں والے یعنی ترک تم سے قتال کریں گے، فرمایا تم 3 مرتبہ انہیں دھکیلو گے حتیٰ کہ تم انہیں جزیرہ عرب تک پہنچا دو گے۔ پہلی مرتبہ دھکیلنے کے موقع بھاگ جانے والے بچ جائیں گے، دوسری مرتبہ بعض بچ جائیں گے اور بعض ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ تیسری مرتبہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5431۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ نہر کے پاس ہموار نشیبی زمین پر پڑاؤ ڈالیں گے، جسے وہ بصرہ کے نام سے موسوم کریں گے، اور اس نہر کو دجلہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس پر ایک پل ہوگا، اس کے رہنے والے بہت ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا۔ اور جب آخری دور ہوگا تو بنو قنطورہ آئیں گے، جو چوڑے چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالیں گے، اور وہ بصرہ والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ گائے کی دمیں پکڑ لے گا، اور وہ جنگلوں میں کھیتی باڑی کریں گے، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اپنی جانوں کے لیے امان حاصل کر لیں گے، اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک گروہ اپنی اولاد کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیں گے، اور وہ ان سے قتال کریں گے، اور یہی شہداء ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5432۔ حضرت شقیق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے متعلق مروی حدیث کون یاد رکھتا ہے؟ میں نے کہا، میں یاد رکھتا ہوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، سناؤ، تم تو بڑے دلیر ہو، اور آپ نے کیسے فرمایا تھا؟ میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے لیے اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کی جان، اس کے اولاد اور اس کا پڑوسی فتنہ و آزمائش ہیں، جبکہ روزہ، نماز، صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اس کا کفارہ ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، میری یہ مراد نہیں تھی، میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کو اس سے کیا سروکار؟
کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان بند دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ وہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ کبھی بند نہ کیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسے رات کے بعد دن آنے کا علم ہوتا ہے، بے شک میں نے اسے حدیث بیان کی جس میں کوئی غلطی و ابہام نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے خوف کی وجہ سے حضرت حذیفہ سے اس دروازے کے متعلق دریافت نہیں کیا۔ ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ حضرت حذیفہ سے پوچھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5435۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قسطنطنیہ کی فتح قیامت کے ساتھ یعنی قریب ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5436۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک منتظم ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے علم کم ہو جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5437۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5438۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس اثنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا تو اس نے عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس نے عرض کیا اس کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کی خوب ریل پیل ہوگی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن اسے وصول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور حتیٰ کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب اور بہتی نہروں والی وادی بن جائے گی۔ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں فرمایا مدینہ کی آبادی احاب یا یحاب تک پہنچ جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5440۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، وہ مال تقسیم کرے گا اور اسے گنے گا نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے فرمایا میری امت کے آخر پر ایک خلیفہ ہوگا جو چلو بھر کر مال دے گا اور وہ اسے گن گن کر نہیں دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5441۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات اپنے سونے کے خزانے ظاہر کر دے، اس وقت جو موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر کر دیا جائے گا، لوگ اس پر جھگڑیں گے تو ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کہے گا میں امید کرتا ہوں کہ وہ نجات پانے والا میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں کے مانند اپنے خزانے اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور افسوس کے ساتھ کہے گا میں نے اس وجہ سے قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا آئے گا تو وہ کہے گا میں نے اس کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے ناطے توڑے۔ چور آئے گا اور کہے گا اس وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر وہ اسے چھوڑ جائیں گے اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5444۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا یعنی لیٹے گا اور کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور وہ یہ بات دین کی وجہ سے نہیں بلکہ فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے کہے گا۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 5445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سرزمین حجاز سے آگ نکلے گی اور وہ بصرہ شام کا ایک شہر میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5446۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5447۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے یعنی 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5448۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پیدل بھیجا۔ ہم مال غنیمت حاصل کیے بغیر واپس آئے اور آپ نے ہمارے چہروں پر مشقت کے آثار دیکھے تو آپ ہمیں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر، میں ان سے زیادہ ضعیف ہوں گا، انہیں ان کی جانوں کے سپرد نہ کر، وہ اس سے عاجز آ جائیں گے، اور انہیں لوگوں کے حوالے نہ کر، وہ اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیں گے۔ اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس ملک شام منتقل ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لینا زلزلے، غم اور علامات قیامت قریب آ چکی ہیں، اور اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5449۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا حتیٰ کہ اللہ اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5452۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری اطرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5453۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور حتیٰ کہ بندے سے اس کے کوڑے کا سر اور اس کے جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اور اس کی ران اس کو اس کے کام کے متعلق بتائے گی جو اس کے بعد اس کے اہل نے کیا ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5459۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے دھوئیں، دجال، جانور کے نکلنے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ بن مریم کے تشریف لانے، یاجوج ماجوج کے نکلنے، 3 بار زمین کے دھسنے، ایک بار مشرق میں، ایک بار مغرب میں اور ایک بار جزیرہ عرب میں دھسنے کا ذکر فرمایا، اور ان 10 میں سے آخری نشانی کا ذکر فرمایا کہ آگ یمن کی طرف سے نکلے گی، وہ لوگوں کو ان کے حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ایک روایت میں ہے، عدن کے آخری کنارے سے آگ ظاہر ہوگی، وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہانکے گی۔ اور دوسری روایت میں 10ویں نشانی کے متعلق ہے، وہ ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5464۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، علامات قیامت کے ظہور سے پہلے جو کہ 6 ہیں، دھواں، دجال، دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نیز وہ عام فتنہ موت جو عام لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اور خاص فتنہ جو تمہارے خاص کو فنا کر دے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5465۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں سے پہلی سماوی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے،
اور چاشت کے وقت دابہ یعنی حیوان کا لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی اپنے ساتھ والے سے پہلے نکل آیا تو دوسرا اس کے پیچھے قریب ہی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5466۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفعمند نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے حالت ایمان میں نیک کام نہ کیے ہوں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5467۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ میں نے اس کے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے اور وہ اس سے قبول نہ کیا جائے۔ وہ اجازت طلب کرے گا اور اسے اجازت نہ دی جائے اور اسے کہا جائے جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورج اپنی قرارگاہ کی طرف چل رہا ہے، فرمایا اس کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5468۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیام قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5469۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم پر مخفی نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں، جبکہ مسیح دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا اس کی آنکھ ایسی ہوگی کہ انگور کا اٹھا ہوا دانہ ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5470۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب دجال سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا، سن لو وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کی، کہ وہ دجال کانا ہوگا، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کی مثل ہوگی اور آگ کی مثل ہوگی، اور وہ جس کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ جنت ہے تو وہ آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح نوح نے اس کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5472۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، وہ جلائے گی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ تم میں سے جو ایسی صورت دیکھے تو وہ اس چیز میں واقع ہو جسے وہ آگ سمجھتا ہو، کیونکہ وہ تو شیریں خوشگوار پانی ہے۔ اور امام مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، بے شک دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5673۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5474۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جبکہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت رہنا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کی طرح، ایک دوسرا دن مہینے کی طرح، اور ایک تیسرا دن جمعے یعنی 7 دن کی طرح ہوگا۔
جبکہ اس کے باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں باہر نکلی ہوں گی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات قبول نہیں کریں گے، ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جس طرح ہدف پر نشانے بازی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا۔ اچانک اللہ مسیح بن مریم کو مبعوث فرمائے گا تو وہ زعفران رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق میں منارہ بیضا پر نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کی سانس کی ہوا پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لد پر پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا، چنانچہ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور وہ ان کی جنت میں درجات کے متعلق انہیں بتائیں گے۔ وہ اسی اسنا میں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے قتال کی کسی میں طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو دور کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے دوڑے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں کسی وقت پانی ہوتا تھا۔ پھر وہ چلتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جبل خمر یعنی جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلودہ حالت میں ان پر لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی روک لیے جائیں گے حتیٰ کہ اس روز بیل کا سر ان کے ہاں 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا تو وہ ایک جان کی موت کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، وہ زمین پر بالش برابر جگہ نہیں پائیں گے مگر وہ ان کی چربی اور بدبو سے بھرپور ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور دعا کریں گے تو وہ بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح پرندے ان پر بھیجے گا تو وہ انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے وہ انہیں نہبل کے مقام پر پھینک آئیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں اور ان کے ترکشوں کو 7 سال جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ وہ ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ پتھر سے بنایا گیا ہو یا کوئی خیمہ ہو۔ وہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی حتیٰ کہ اسے شیشے کی طرح کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے ثمرات اگاؤ اور اپنی برکات لوٹا دو۔ اس دن پوری جماعت فقط ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں برکت ڈال دی جائے گی حتیٰ کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ لوگوں کے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، بکری کا دودھ چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ اس وقت گدھوں کی طرح علانیہ زنا کریں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5475۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف رخ کرے گا، تو دجال کے محافظ و چوکیدار اسے ملیں گے تو اسے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اسے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا ہمارے رب کے براہین و دلائل مخفی نہیں۔ وہ کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم نے اس کی غیر موجودگی میں کسی کو قتل نہیں کرنا؟ لہٰذا وہ اسے دجال کے پاس لے چلیں گے۔ چنانچہ جب وہ مومن شخص اسے دیکھے گا تو وہ کہے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے
جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس کے متعلق حکم دے گا تو اس کا سر پھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر پھوڑ دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے اسے چت لٹا دو، اس کی پشت اور پیٹھ پر بہت زیادہ مارا جائے گا۔ فرمایا وہ کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا وہ شخص کہے گا تو مسیح کذاب ہے۔ فرمایا اس شخص کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اس کے سر پر آری چلا دی جائے گی حتیٰ کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ فرمایا پھر دجال ان 2 ٹکڑوں کے مابین چلے گا، پھر اسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ صحیح سلامت کھڑا ہو جائے گا۔ وہ پھر اس سے پوچھے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ جواب دے گا تمہارے متعلق میری بصیرت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ فرمایا پھر وہ آدمی کہے گا لوگوں میرے بعد کسی شخص کے ساتھ ایسے نہیں کرے گا۔ فرمایا دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان تانبا بنا دیا جائے گا، لہٰذا وہ اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وہ اسے دونوں ہاتھوں اور اس کی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے اسے آگ کی طرف پھینکا ہے، حالانکہ اسے تو جنت میں ڈال دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کے نزدیک یہ شخص شہادت کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5476۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں پر جا پہنچیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اس وقت قلیل ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5477۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5478۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہونا حرام ہے، چنانچہ وہ مدینے کے قریب شور والی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ پھر ایک آدمی اس کے پاس جائے گا جو اس وقت سب سے بہترین شخص ہوگا۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تھا۔ دجال کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ وہ اس کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کر دے گا تو وہ کہے گا اللہ کی قسم تیرے متعلق مجھے آج پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی ہے۔ پھر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ اس کے قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5479۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا دجال مدینے کے ارادے سے مشرق کی طرف آئے گا حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے قیام کرے گا، پھر فرشتے اس کا چہرہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5480۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینہ یعنی اس کے لوگوں کے دلوں میں دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5481۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف گیا اور رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی رغبت یعنی مال غنیمت وغیرہ دینے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ بات بیان کی اور وہ اسی بات کے موافق تھی جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم و جذام قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، موجیں 1 ماہ تک انہیں سمندر میں لیے پھری، باہر کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک حیوان انہیں ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تباہی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا جاسوس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم گرجا میں اس آدمی کی طرف چلو کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے۔
انہوں نے یعنی تمیم داری نے فرمایا، جب اس نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا تو ہم اس حیوان سے ڈر گئے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی چلے حتیٰ کہ ہم گرجے میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک عظیم جثے والا انسان تھا۔ ہم نے تخلیق و مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے مابین لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ہم نے کہا، تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر معلوم کرنے پر تو قدرت پا چکے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجیں 1 ماہ تک ہمیں ادھر ادھر پھراتی رہیں۔ ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک جانور ہمیں ملا تو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں، تم گرجے میں موجود اس شخص کے پاس جاؤ، لہٰذا ہم جلدی جلدی تیرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس جاسوس سے ہم خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، سنو، قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا، بحیرہ تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس پہ پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس پہ بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے؟ اور کیا وہاں رہنے والے چشمے کے پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں پانی بھی بہت ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے زراعت بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے ان پڑھو عربوں کے نبی کے متعلق بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں یعنی عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، سنو، اگر وہ ان کی اطاعت کریں تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور میں اب تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ بے شک قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکل آؤں گا۔ میں زمین پر چلوں گا اور میں 40 روز میں زمین پر مکہ اور طیبہ مدینہ کے علاوہ ہر بستی میں اتروں گا، اور وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ میں جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونتے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا، اور اس کے ہر راستے اور دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے منبر پر چھڑی ماری، یہ یعنی مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں حدیث سنا دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، سنو، وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، وہ مشرق کی طرف تھا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5482۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں کعبے کے پاس دیکھا۔ میں نے وہاں گندمی رنگ کے ایک آدمی کو دیکھا تو میں نے گندمی رنگ میں اس سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے سر کے بال کانوں کی لو تک تھے، میں نے کانوں کی لو تک اس سے زیادہ خوبصورت بال نہیں دیکھے۔ اس شخص نے ان میں کنگھی بھی کی ہوئی تھی اور سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لیے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ مسیح بن مریم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے بہت ہی گھنگریالے بالوں والے شخص کو دیکھا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی، گویا اس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہے، اور وہ ابن قطن کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے جنہیں میں نے دیکھا تھا زیادہ مشابہ ہے۔ وہ بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ مسیح دجال ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے دجال کے متعلق فرمایا، وہ سرخ رنگ کا آدمی ہے، اس کے بال گھنگریالے ہیں، دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ابن قطن سے مشابہت رکھتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5483۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے متعلق بیان کیا کہ انہوں یعنی تمیم داری نے فرمایا، میں اچانک ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں، اس محل کی طرف جاؤ۔ میں وہاں گیا تو وہاں ایک آدمی اپنے بال کھینچ رہا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ توق بھی ہیں، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان کود رہا ہے۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں دجال ہوں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5484۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے متعلق حدیث بیان کی،
حتیٰ کہ Hello مجھے friends, اندیشہ ہوا کہ subscribe تم my نہیں channel سمجھ سکے Hadith ہو۔ 92. بے شک مسیح دجال چھوٹے قد کا ہے، اس کے دونوں پاؤں میں اس کے معمول سے زیادہ کشادگی ہوگی، بال گھنگریالے، کانا ہوگا، آنکھ غائب ہوگی، اس کی دوسری آنکھ بلند ہوگی نہ دھسی ہوگی۔ اگر پھر بھی تمہیں مغالطہ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5485۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا تعارف کرایا، فرمایا ان قریب کوئی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اسے پالے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آج ہیں یا اس سے بہتر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5486۔ حضرت عمرو بن حریث نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا دجال مشرقی سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، جو لوگ اس کی اتباع کریں گے ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال جیسے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5487۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کے متعلق سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن جن شبہات کے ساتھ دجال بھیجا جائے گا وہ ان کی وجہ سے اس کی اتباع کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5488۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال زمین پر 40 سال رہے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے یعنی ہفتے 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتے دن کی طرح، اور دن آگ میں تنکے کے جل جانے کی مانند ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5489۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اس سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گی۔ دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، چوپایوں میں سے کوئی کھر والا باقی بچے گا نہ کوئی کچلی والا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اعرابی کے پاس آئے گا تو کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد وفات پا چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی خاطر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے اور لوگ آپ کے بیان کردہ فرمان میں فکر و غم کی کیفیت میں تھے۔ بیان کرتی ہیں آپ نے دروازے کی دہلیز پکڑ کر فرمایا اسماء کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ زندگی میں نکل آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن پر میرا خلیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوتی کہ پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا تسبیح و تقدیس جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے وہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5491۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے دریافت نہیں کیا، کیونکہ آپ نے مجھے فرمایا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے عرض کیا وہ لوگ یا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ دجال اللہ کے نزدیک ان اشیاء کی وجہ سے مزید ذلیل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے اسے بنو مغالہ کے قلعے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا، اسے آپ کی آمد کا پتہ اس وقت چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن زیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے دبایا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے فرمایا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک چیز چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بات چھپائی تھی، جس دن آسمان ظاہر دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ اس نے کہا، وہ دخ یعنی دھواں ہے۔ آپ نے فرمایا، دور ہو جا، تو اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس کے متعلق مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ وہی دجال ہے تو پھر اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اس کے قتل کرنے میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف روانہ ہوئے جس میں ابن زیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ابن زیاد آپ کو دیکھ لے، آپ اس سے کچھ سن لے۔ ابن زیاد مخملی چادر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں ابن زیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جبکہ آپ کھجور کے تنوں میں چھپ رہے تھے۔ اس نے کہا، صاف یہ ابن زیاد کا نام ہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ چنانچہ ابن زیاد متنبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کو اس حالت پر چھوڑ دیتی تو وہ اپنے دل کی بات ظاہر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں اس کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم خوب جان لو کہ وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5494۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کسی راستے میں اوس یعنی ابن زیاد سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جواب میں اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، میں تخت کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو شیطان کا تخت سمندر پر دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، 2 سچے اور 1 جھوٹا دیکھتا ہوں، یا 2 جھوٹے اور 1 سچا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5495۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن زیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرم و ملائم سفید خالص کستوری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5496۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کسی راستے میں ابن زیاد سے ملے تو انہوں نے اس سے کوئی بات کہی جس نے اسے ناراض کر دیا اور غصے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول گئیں حتیٰ کہ راستہ بھر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی، تو انہوں نے انہیں فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے ابن زیاد سے کس چیز کا قصد کیا؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دجال ایک غصے کی وجہ سے نکلے گا جو اسے غصہ دلایا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5497۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مکے کی طرف جاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے کہا، مجھے لوگوں کے کلام سے کس قدر تکلیف پہنچی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ مدینے میں داخل ہوگا نہ مکے میں، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ پھر اس نے مجھ سے اپنی آخری بات یہ کی، سن لو، اللہ کی قسم،
میں اس دجال کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش کو جانتا ہوں اور وہ کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ میں اس کے والدین کو جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید نے بیان کیا، اس ابن سیاد نے مجھے اشتباہ میں ڈال دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اسے کہا تیرے لیے باقی ایام میں تباہی ہو۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں، اسے کہا گیا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دجال تم ہی ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس نے کہا اگر وہ چیز یعنی دجال کی خصلت و جبلت وغیرہ مجھ پر پیش کی جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5498۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اس ابن سیاد سے ملا اور اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تیری آنکھ کو کب سے ایسے ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو نہیں جانتا حالانکہ وہ تیرے سر میں ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو وہ اسے تیرے عصا میں پیدا کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ گدھے سے بھی زیادہ خوفناک آواز میں چیخنے لگا، میں نے اس کی آواز سنی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5499۔ حضرت محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اٹھاتے ہوئے سنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری نہیں فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر Hello 5500۔ friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.